جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ملک میں 2 امید کی کرن چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس صاحب ہیں کہ وہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو الٹا لٹکائیں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ تو ہو گئے چیف جسٹس صاحب، اور دوسری جانب آرمی چیف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آرمی چیف تو نیٹو سپلائی لائن جو ہے وہ روٹس کھلنے والے ہیں، آپ دفاعی پاکستان میں ہیں، تو وہاں سے پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا اسلام آباد کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیں، دفاع پاکستان میں اس ایشو پہ دفاع پاکستان کے ساتھ ہوں اور میری کمٹمنٹ ہے، اور یہ اس ملک میں آگ لگا دیں گے، اور یہ 200-300 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ بھینٹ چڑھ جائیں گے، اور اس ملک میں جگہ جگہ خودکش حملے شروع ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کا سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے ابھی اشارتاً آپ کو کہا کہ اگر اس ملک میں پیوٹن آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کیا جائے، اور چائنا کے ساتھ مل کے، کیونکہ انڈیا میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور انڈیا کو بھی ڈان ٹی وی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دیکھیں یہ ساری گڑبڑ کیوں پیدا ہوئی ہے، لیٹ می سے، شاید یہ بات اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں کرے گا۔ جب کشمیر کے مجاہدین کو بارڈر کراس کرنے سے فوج نے روکا اور ہائیڈ آؤٹ تباہ کیے اور کشمیری مجاہدین پر سخت قسم کی پابندیاں لگائی، وہ مجاہدین سارے جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل گئے، اور ان میں بڑے نامور قسم کے طالبان لیڈر وہ بن گئے، اور پاک فوج پر انہوں نے حملے شروع کر دی۔ اور اگر انڈیا یہ سلوک کرے گا، یہ گفتگو کرے گا، اور ہم انشورنس پالیسی ہے انڈیا کی بھی، ورنہ کئی پاکستان انڈیا کے اندر بن جائیں گے۔ اور انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پانیوں کو روک کر ہمارے امریکہ ہمارے خلاف جو بیان دے گا، دہلی آ کر دے گا، تو اس کے پاکستان میں اثرات تو ہوں گے، دہلی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن پھر میں آرمی چیف پہ کوسچن پہ امید کی اگر وہ کرن ہے تو نیٹو سپلائی لائن وہ اگر کھولیں گے، دفاعی پاکستان کیا کرے گی؟ امید کی کرن ابھی آپ نے دیکھیں، دفاع پاکستان کونسل جمہوری اور آئینی طریقے سے، کل میں ملوں گا ان لوگوں سے دوبارہ ذکی صاحب کے بیٹے کی وفات پہ شام کو، دفاع پاکستان کونسل جمہوری، آئینی، سیاسی طریقے سے بھرپور جدوجہد کرے گی کہ اس ملک کو مزید دہشت گردی کی آگ میں نہ جلنے دیا جائے، اور اس ملک کو ایک بہتر حالات کی طرف لے جایا جائے۔ آج خود چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ کسی فوج کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں سے وہ لڑے، اپنے علاقے میں لڑے۔ یہ فوج کے مورال، فوج کی کوالٹی اور فوج کے جذبہ جہاد کو میں سمجھتا ہوں متاثر کرتی ہے یہ بات جو اب چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے۔ تو یہی جذبہ جو ہے وہ اس نیٹو سپلائی پہ بھی کام آتا ہے، وہ نیٹو سپلائی لائن پہ کام آتا ہے۔ سر وہ ڈرون تو ہم رکوا نہیں سکے، تو باقی ہم آگے کیا کریں گے؟ وزیراعظم کی نااہلی جو اسپیکر کے رولنگ کے حوالے سے ہے، تو اس پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ پتہ نہیں، پرائم منسٹر صاحب کو عزت راس نہیں آئی، اگر شاید وہ دے کے چلے جاتے، جانا انہوں نے اڈیالے ہے، عدالتیں بھیجیں گی؟ دیکھیں جی، اور کون بھیجے گا؟ فوج تو آنے سے رہی، فوج کے تو آپ کیمرہ مین چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھیں نا، فوج کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اس ملک میں طاقتور ہے وہ میڈیا ہو گیا ہے، وہ کیمرہ ہو گیا ہے، اسی لیے وہ بے وقوف ہے جو میڈیا سے الجھتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ میرے پاس جتنے مرضی، الجھیں گے نہیں، میں نہیں الجھوں گا۔ This is my commitment with myself۔ ایک میرے اپنے اندر شیخ رشید ہے، وہ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ضمنی الیکشن میں یہ فلاں، کہ یار بھول جاؤ، ادارہ بڑا ہے، وہ کوئی آدمی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو، تو آپ ادارے کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ لڑائی لڑیں۔ چلے سیاسی آپ کی حالات کا گرم ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے پرانے ساتھی رہے پرویز رشید صاحب، آپ کو گلدستہ بھی پیش کرنے آئے میاں صاحب کی طرف سے، تو کیا آپ کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ نون لیگ کی جانب ہوگا، عمران خان کی جانب ہوگا؟ دیکھیں، پرویز رشید میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے، ہم نے آپس میں الیکشن بھی لڑے ہیں، ہم پنڈی کے ہیں۔ یہ چاروں سینیٹر بیسیکلی راول پنڈی کے ہیں، پرویز رشید ہو گیا، مشاہد اللہ ہو گیا، بین نجمہ ہو گئی، ظفر علی شاہ صاحب ہو گئے۔ اس وقت کیونکہ میں ایک ضمنی الیکشن لڑ رہا تھا، ان کے پاس 4 سیٹیں تھیں، اور ساری کی ساری سیٹیں وہ NA55 پہ لگا دی گئی، قربان کر دی گئی۔ سو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا گلدستہ بھی پہنچا، ان کی MNAs بھی آئیں، ساری ان کی مہربانی میں بیمار تھا، اور جب وہ بھی بیمار تھے میں نے بھی، ہمارے تعلقات کوئی خدا نہ خواستہ وہ کشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ سو 13 اگست کو میں نے سیاسی فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالات ٹھیک رکھے تو میں 13 اگست کو لڑوں گا قلم دوات سے میں بار۔ عوامی مسلم لیگ زندہ رہے گی، کس کے ساتھ اتحاد کروں گا، کتنی سیٹوں پہ کروں گا، دس آئل ڈیسائیڈ۔ 13 اگست 23واں رمضان ہوگا، تاک رات ہوگی، اللہ سے مدد فیصلہ کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے بھی، لیکن الائنس، اس کا مطلب مجھے جو سمجھ آئے گی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا الائنس ہوگا، آپ باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے؟
سپرد سونامی کریں گے اپنے آپ کو یا پھر میں تخت کسی لاہور کے سپرد نہیں کروں گا. عوامی مسلم لیگ کو کوشش کروں گا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ غریب لوگوں کی آواز ہے, اس میں سیٹیں, اور میں نے یہ دیکھ لیا, میں 7-8 دفعہ وزیر رہا ہوں, مجھے وہ عزت نہیں. زرداری صاحب سے تو اتحاد نہیں کر سکتے. نو وے. تو 2 آپشنز رہے گی جس پہ آپ وہ دیکھیں گے. اور آگے اگلے آنے والے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ رشید احمد چپ بیٹھیں گے یا عوام سے رجوع کریں گے؟ جو آج کے حالات صرف لوڈ دیکھیں, شیڈنگ آج کو تو لے لیں. مجھے اتنی کالیں آئی ہیں کہ کل میں لیڈ کروں. میں اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیزی سے جو آگ پھیل جائے گی یہ یہاں ختم نہیں ہوگی. ایک ہی حل ہے کہ چیف جسٹس اس اسمبلی کو تحلیل کر دے. اس اسمبلی کی کوئی اخلاقی قانونی تو یہ ایکسپٹیبل ہوگا سب کے لیے. وہ جو کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کو وہ قربان پھر نہیں کریں ایکسپٹیبل گے. ہوگا جب پاگل آ جائیں گے روند کے چلے جائیں گے. تو یہ پاگل وہ کون؟ ٹریفک لائٹ نہیں روج گئی. میں عقل مندوں سے مخادم ہوں, میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں. وہ وقت آ جائے گا پاگل نکلیں گے اور روند کے نکل جائیں گے سب کچھ. اور یہ جو بڑے مہاتما اور جمہوریت اور ڈی ریل کے بڑے ہیں, بابا ختم کرو, قوم کو فیصلہ دو. اگر قوم آپ کو لاتی ہے لے آئے. پھر اگر قوم کو یہی جمہوریت چاٹنی ہے, چومنی ہے, انہی بے ایمانوں کو اپنا لیڈر ماننا ہے, تو پھر یہ قوم جانے اور اس کے بچے جانے. ان کے بچوں کے دودھ کے بھی, قبر کے کفن کے بھی پیسے ان کو نایاب ہو جائیں گے اگر یہ چور دوبارہ آ یہ گئے. چور اور ڈاکو جن کا آپ ذکر کریں, تو پھر اس وقت خطرے میں کون؟ عوام خطرے میں, جمہوریت خطرے میں, یا سسٹم خطرے میں؟ یہ چور خطرے میں ہیں. چوروں کی وجہ سے آپ چوروں کو اور سسٹم کو اکٹھا مت کرو. اگر کچھ وقفہ پیدا ہو جائے, اگر کوئی ٹائم لیمٹ کے بعد ایک دیانتدارانہ الیکشن ہو جائے جو ایکسیپٹیبل ہوں, اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں کوئی سیاسی طور پر نکال دے اور ہم کوئی کارڈ کھیلیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس پاکستان میں سارے کارڈ چل سکتے ہیں, سندھ کارڈ نہیں چل سکتا. میں سندھیوں سے ملتا ہوں, وہ کہتا ہوں خدا کی پناہ ہمارے ساتھ اوپر سے سیلاب نے ہمیں مارا ہے, نیچے سے ہمیں پانی نے مارا ہے, درمیان سے ہمیں جاگیردار نے مارا ہے, اور اندر سے ہمیں انہوں نے مارا ہے. اور ہماری دیکھیں سندھی نے آ کے اسلام آباد میں اپنے آپ کو آگ لگائی ہے. پاکستان میں ٹی وی کا پروگرام چل سکتا ہے, آپ کو 5 لاکھ مل سکتے ہیں, آپ کی لیڈ سٹوری ہو سکتی ہے, بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے, اس کے لیے مرنا شرط ہے. مرنا شرط ہے. بڑی سخت بات کی ہے. پاکستان میں اگر کچھ بھی ہونا ہے تو پھر اس کے لیے مرنا شرط ہے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اہم باتیں کی پاکستان کے سیاسی حالات سے. جو مجھے بڑی اہم بات لگی, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر پاگل سب کچھ رونتے ہوئے یہاں پہ قبضہ ہو جائے گا. بڑی لگتا کچھ ایسے ہی کہ انارکی کی جانب پاکستان کے حالات جا رہے ہیں. اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں, اچھے دنوں کی امید کر سکتے ہیں, لیکن اچھے دنوں کی امید کیسے کریں گے جب پاکستان تاریک راہوں پہ چل پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.